أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسماعیل بن موسیٰ شریک ابو اسحاق حارث علی فرماتے ہیں کہ نماز عید کے لیے پیدل چلنا اور گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ کھا لینا سنت ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اکثر اہل علم کا عمل ہے کہ عید کی نماز کے لیے پیدل نکلنا مستحب ہے اور بغیر عذر کے کسی پر سوار نہ ہو۔ محمد بن مثنی، ابو اسامہ، عبید اللہ، نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر اور عمر عیدین میں نماز خطبہ سے پہلے پڑھتے اور پھر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس باب میں جابر اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں حضرت ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء، صحابہ وغیرہ کا عمل ہے کہ عید کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھی جائے۔ کہا جاتا ہے کہ عید کی نماز پہلے خطبہ دینے والا پہلا شخص مروان بن حکم تھا۔ قتیبہ، ابو الاحوص، سماک بن حرب، جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز کئی مرتبہ بغیر اذان اور تکبیر کے پڑھی۔ اس باب میں جابر بن عبداللہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں جابر بن سمرہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اس پر علماء، صحابہ وغیرہ کا عمل ہے کہ عیدین یا کسی نفل نماز کے لیے اذان نہ دی جائے۔ قتیبہ، ابو عوانہ، ابراہیم بن محمد بن منتشر، حبیب بن سالم، نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین اور جمعہ کی نمازوں میں سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے، اور کبھی عید جمعہ کے دن ہوتی تو بھی یہی دونوں نمازوں میں پڑھتے۔ اس باب میں ابو واقد، سمرہ بن جندب اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں نعمان بن بشیر کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی طرح سفیان ثوری اور معمر بن ابراہیم بن محمد بن منتشر سے عوانہ کی حدیث کی مثل بیان کرتے ہیں۔ ابن عیینہ کے متعلق اختلاف ہے، کوئی ان سے بواسطہ ابراہیم بن محمد بن منتشر روایت کرتا ہے، وہ اپنے والد، وہ حبیب بن سالم، وہ اپنے والد، اور وہ نعمان بن بشیر سے روایت کرتے ہیں۔
جبکہ حبیب بن سالم کی ان کے والد سے کوئی روایت معروف نہیں، یہ نعمان بن بشیر کے مولا ہیں اور ان سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ابن عیینہ سے مروی ہے کہ وہ ابراہیم بن محمد بن منتشر سے ان حضرات کی روایت کی مثل بیان کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین کی نمازوں میں سورت قاف اور اقتربت الساعۃ پڑھتے تھے۔ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ اسحاق بن موسیٰ انصاری، معن بن عیسیٰ، مالک، زمرہ بن سعید مازنی، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے ابو واقد لیثی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کیا پڑھتے تھے؟ ابو واقد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعۃ پڑھتے تھے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حناد ابن عیینہ زمرہ بن سعید روایت کی ہم سے، حناد نے ان سے، ابن عیینہ نے ان سے، زمرہ بن سعید نے اسی اسناد سے اس سے قبل کی حدیث کی مثل۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں ابو واقد لیثی کا نام حارث بن عوف ہے۔ مسلم بن عمرو، ابو عمر حذاء مدینی، عبداللہ بن نافع بن کثیر بن عبداللہ نے اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ اس باب میں عائشہ ابن عمر اور عبداللہ بن عمر سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کثیر کے دادا کی حدیث حسن صحیح ہے، اور اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی احادیث میں احسن ہے۔ کثیر کے دادا کا نام عمر بن عوف مزنی ہے۔ اس پر بعض اہل علم، صحابہ وغیرہ کا عمل ہے۔ اسی حدیث کی مانند حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے مدینہ میں اسی طرح امامت کی۔ یہی قول ہے اہل مدینہ شافعی، مالک، احمد، اسحاق کا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عید کی نماز میں 9 تکبیریں کہیں، 5 تکبیریں قراءت سے پہلے پہلی رکعت میں اور 4 دوسری رکعت میں قراءت کے بعد رکوع کی تکبیر کے ساتھ۔ کئی صحابہ سے اسی طرح مروی ہے۔
یہ اہل کوفہ اور سفیان ثوری کا قول ہے۔ محمود بن غیلان، ابو داود طیالسی، شعبہ، عدی بن ثابت، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن گھر سے نکلے اور 2 رکعتیں پڑھیں، نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد۔ اس باب میں عبداللہ بن عمر اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ کہتے ہیں ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے، اور اسی پر بعض علماء، صحابہ وغیرہ کا عمل ہے۔ امام شافعی اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے، جبکہ صحابہ میں سے اہل علم کی ایک جماعت عید سے پہلے اور بعد میں نماز پڑھنے کی قائل ہے، لیکن پہلا قول اصح ہے۔ ابو عمار حسین بن حریث، وکیع، ابان بن عبداللہ بجالی، ابو بکر بن حفص، ابن عمر بن سعد بن ابو وقاص، ابن عمر سے منقول ہے کہ وہ عید کے لیے گھر سے نکلے اور عید کی نماز سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہیں پڑھی، اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ احمد بن منیع، حشیم، منصور، ابن زازان، ابن سیرین، ام عطیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین کے لیے کمواری لڑکیوں، جوانوں، پردہ دار اور حائضہ عورتوں کو نکلنے کا حکم دیتے تھے۔ حائضہ عورتیں عیدگاہ سے باہر رہتیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوتیں۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس کی بہن اسے اتنی چادر ادھار دے دے۔ احمد بن منیع، حشیم، ہشام بن حسان، حفصہ بنت سیرین، ام عطیہ، ابن عباس اور جابر سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں حدیث ام عطیہ حسن صحیح ہے۔ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ عورتوں کو عیدین کے لیے جانے کی اجازت دیتے ہیں اور بعض اسے مکروہ سمجھتے ہیں۔ ابن مبارک سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، آج کل میں عورتوں کا گھر سے نکلنا مکروہ سمجھتا ہوں، لیکن اگر وہ نہ مانے تو اس کا شوہر اسے میلے کپڑوں میں بغیر زینت کے نکلنے کی اجازت دے دے، اور اگر زینت کرے تو اس کے شوہر کو اسے نکلنے سے منع کر دینا چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی ان چیزوں کو دیکھتے جو انہوں نے نئی نکالی ہیں
تو انہیں مسجد میں جانے سے منع فرما دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا۔ سفیان ثوری سے بھی یہی مروی ہے کہ وہ عورتوں کو عیدین کے لیے نکلنا مکروہ سمجھتے تھے۔ عبدالاعلی بن واصل، عبدالاعلی کوفی، ابو زرعہ محمد بن سلط، فلیح بن سلیمان، سعید بن حارث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین کی نماز کے لیے ایک راستے سے جاتے اور دوسرے سے واپس تشریف لاتے۔ اس باب میں عبداللہ بن عمر اور ابو رافع سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں حدیث ابو ہریرہ حسن غریب ہے، اسے تمیلہ اور یونس بن محمد، فلیح بن سلیمان سے، وہ سعید بن حارث سے اور وہ جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں۔ اہل علم کے نزدیک اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا مستحب ہے۔ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے اور حدیث جابر گویا کہ زیادہ صحیح ہے۔ حسن صباح، بزار، عبد الصمد بن عبد الوارث، ثواب بن عتبہ، عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے لیے اس وقت تک نہ جاتے جب تک کچھ کھا نہ لیتے، جبکہ عید الاضحیٰ میں اس وقت تک کچھ نہ کھاتے جب تک نماز نہ پڑھ لیتے۔ اس باب میں علی اور انس سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں بریدہ بن حسیب اسلمی کی حدیث غریب ہے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں میں ثواب بن عتبہ کی اس حدیث کے علاوہ کوئی حدیث نہیں جانتا۔ بعض اہل علم کے نزدیک یہ مستحب ہے کہ عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کچھ کھا لینا چاہیے اور کھجور کا کھانا مستحب ہے۔ عید الاضحیٰ میں نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا مستحب ہے۔ قتیبہ، حشیم، محمد بن اسحاق، حفص بن عبید اللہ بن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کھجوریں تناول فرماتے تھے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔